دوسری بات کہ صراط مستقیم کی علامات کیا ہیں؟ جب ہم نے اللہ پاک سے دعا مانگی ہے اہدنا الصراط المستقیم، اللہ ہم کو صراط مستقیم پر چلا دے، آگے اللہ رب العزت نے صراط مستقیم کی وضاحت کرتے ہوئے بتایا صراط الذین انعمت علیہم۔ صراط مستقیم کی نشانی کیا ہے؟ صراط مستقیم کسے کہیں گے؟ جس پر وہ بندے چلے جن پر خدا نے انعام فرمایا، اور جن پر اللہ رب العزت نے انعام فرمایا وہ کون ہیں؟ وہ چار طبقے قرآن کریم نے بیان فرمائے۔ نمبر 1 النبیین، نمبر 2 الصدیقین، نمبر 3 الشہداء، اور نمبر 4 الصالحین۔ یہ چار علامات ہیں جو کہ صراط مستقیم کی ہے۔ یہ چار علامات بیان کیوں کی گئی ہیں؟ پہلے اس کو ذرا آسان لفظوں میں سمجھیں۔ اگر کوئی شخص آپ کے مہمان سفر کر کے آتا ہے اور آپ سے ٹیلی فون پہ راستہ پوچھتا ہے اور آپ اس کو بتاتے ہیں کہ فلاں سٹاپ پر آپ اپنی گاڑی روکیں اور ایک چھوٹی سڑک بائیں طرف جا رہی ہے، آپ اس کے اوپر جائیں، پھر آپ جب بائیں طرف جائیں گے تو ایک گلی، دوسری گلی، تیسری گلی، چوتھی اور پانچویں گلی، وہاں سے آپ دائیں طرف ہو جائیں، اور جب وہاں سے آپ آگے جائیں گے، آگے پھر ایک چوتھے نمبر کی گلی ہوگی، وہاں کھمبا پول لگا ہوگا، ٹرانسفارم لگا ہوگا، وہاں سے آپ بائیں طرف ہو جائیں۔ جب وہاں سے آگے جائیں گے تو آبادی ختم ہوگی، اور آبادی کے ختم ہونے کے بعد ایک خالی جگہ ہوگی، وہاں سے آپ دائیں طرف آ جائیں۔ جب وہاں سے آپ آگے آئیں ایک چھوٹا سا کھالا ہوگا، اس کو کراس کریں اور پھر آپ دائیں طرف آ جائیں۔ اس طرح جب آپ نے راستہ سمجھایا تو مہمان کہتا ہے کہ مجھے اس طرح راستہ سمجھ نہیں آ رہا، کوئی آسان ترتیب بتائیں۔ آپ اپنے مہمان سے کہتے ہیں سب سے آسان ترتیب یہ ہے کہ جب آپ سڑک پر فلاں سٹاپ پہ اتریں، گاڑی روکیں، وہاں آپ دیکھیں گے آپ کے ہاتھ پر ایک موٹر سائیکل ہے، وہ کالے رنگ کا ہے، اور اس کی دو لائٹیں ڈبل اشارے جل رہے ہیں، اس کے اوپر 2 نوجوان بیٹھے ہیں، اگلے نوجوان نے ٹوپی پہنی ہے، جو پیچھے اس نے پگڑی پہنی ہے، یہ علامت ہے۔ تو جس طرف یہ موٹر سائیکل جائے یہ راستہ ہمارے گھر کو جاتا ہے، اور جہاں پر یہ رک جائے وہی ہمارا گھر ہے۔ اب کتنا آسان ہے، اس کے لیے علم کی ضرورت بھی نہیں، صرف عقل، دماغ تھوڑا سا چاہیے، آنکھ چاہیے جس سے آدمی دیکھ سکے۔ اللہ رب العزت نے آسان ترتیب بتائی کہ صراط مستقیم پر چلتے ہوئے تم نے جنت میں جانا ہے، تو جس راستے پر نبی چلے صراط مستقیم، جہاں رکے جنت الفردوس۔ جس راستے پر صحابی چلے صراط مستقیم، جہاں رکے جنت الفردوس۔ جس راستے پر شہداء چلیں صراط مستقیم، جہاں رکے جنت الفردوس۔ جس راستے پہ اولیاء چلیں صراط مستقیم، جہاں رکے یہی جنت الفردوس ہے۔ پھر یہ 4 نشانیاں ہی اللہ رب العزت نے کیوں بتائی ہیں؟ یہ بتانے کے لیے نمبر 1 یہ دیکھو نبی کس راستے پہ چلتا ہے۔ کوئی شخص کہہ دے ہمارے علاقے میں تو نبی ہے ہی نہیں، اور واقعتاً نہیں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، اور آپ کے بعد نبوت کا دروازہ بند ہے، کوئی نیا نبی ہرگز نہیں آئے گا۔ پھر کوئی شخص کہ بھی چلو نبی نہیں تو جس راستے پر صحابی چلے، جب نبی نے نہیں آنا تو صحابی بھی نہیں بننا، اب صحابی کیسے دیکھیں؟ نمبر 3 علامت بتائی والشہداء، شہید کو دیکھو، بزدل لوگ ہیں، وہاں جہاد نہیں ہے، کوئی شہید بھی نہیں ہے، اب کس کو دیکھیں؟ چوتھی علامت بتائی والصالحین، اولیاء کو دیکھیں، ولی کو دیکھیں وہ کیسے کام کرتا ہے، ولی کی عبادات کو دیکھیں، تو جس راستے پر ولی چلے وہ صراط مستقیم، جہاں رکے گا وہ جنت الفردوس ہے۔ گویا اللہ رب العزت نے 4 علامات بیان فرما دی، نبیوں کا راستہ، صحابہ کا راستہ، شہداء کا راستہ، اولیاء کا۔ اور یہ 4 کیوں بتائی ہیں؟ ہماری نظروں کے سامنے آج اولیاء، اکابر، مشائخ اور صالحین ہیں جن کو دیکھ کر ہم صراط مستقیم پر چل سکتے ہیں، لہٰذا ان لوگوں کو آج اپنے موقف اور نظریے پر نظر ثانی کرنی چاہیے کہ جو اولیاء کے بارے میں اچھا ذہن نہیں رکھتے اور اولیاء اور مشائخ کے بارے میں کہہ دیتے ہیں یہ کون سے نبی ہیں، کون سی ان سے غلطی نہیں ہو سکتی، ان کے نقش قدم پر کیسے چلیں۔ تو یہ 4 علامات اللہ رب العزت نے بیان فرمائی کہ جن کے ذریعے صراط مستقیم کو پہچانا جا سکتا ہے،
اور صراط مستقیم پر چل کے انسان جنت الفردوس میں جا سکتا ہے۔ اور اس میں ایک نقطہ ذہن نشین فرما لیں، قرآن کریم میں بھی اللہ رب العزت نے جنت کی جب بات فرمائی ہے کہ میری جنت میں داخل ہو جو، اس سے پہلے ایک بات اور فرمائی کہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، میرے بندوں میں داخل ہو اور میری جنت میں داخل ہو۔ معلوم ہوا کہ پہلے عباد الرحمن اللہ کے بندوں میں شامل ہوں گے اور اس کے بعد اللہ کی جنت میں داخل ہوں گے۔ عباد الرحمن میں سب سے اعلیٰ طبقہ انبیاء کا ہے، اس کے بعد صحابہ کرام کا ہے، اس کے بعد شہداء کا ہے، اس کے بعد صالحین اور اولیاء کا ہے۔ یہ عباد الرحمن ہیں، یہ صراط مستقیم کی علامات ہیں، انہی کے ذریعے صراط مستقیم کا پتہ چلتا ہے۔ اللہ ہمیں ان چاروں کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔